یہ کہانی ہے ایک ایسے شہر کی جو روحانیت اور عقیدت کا مرکز سمجھا جاتا تھا، لیکن 1992 میں اس مقدس شہر میں ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے پورے بھارت کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایک ایسا شرمناک واقعہ جس نے معصوم لڑکیوں کی زندگیاں برباد کر دیں اور معاشرتی اقدار کو تہ و بالا کر دیا۔ محبت اور دوستی کا جھانسا دے کر انہیں اپنے جال میں پھنسا لیا جاتا۔ اس جال میں پھنسنے کے بعد ان لڑکیوں کی قابل اعتراض تصویریں اور ویڈیوز بنا لی جاتی۔ یہ تصاویر نہ صرف ان لڑکیوں کی زندگیوں کو برباد کرنے کا باعث بنے بلکہ ان مجرموں کے لیے بلیک میلنگ کا ذریعہ بھی بن گئیں۔ کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے اب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔ اجمیر بھارت کی ریاست راجستھان کا ایک پرانا اور تاریخی شہر ہے۔ یہ شہر روحانیت اور محبت کا گہوارہ سمجھا جاتا تھا، جہاں ہزاروں عقیدت مند خواجہ معین الدین چشتی کی درگاہ پر دعا مانگنے آتے تھے۔ لیکن 1992 میں یہ شہر ایک دل دہلا دینے والے سانحے کا مرکز بن گیا۔ یہ سب کچھ اس وقت شروع ہوا جب 1987 سے 1992 کے دوران اجمیر شہر کے کچھ نوجوان لڑکے، جن کا تعلق ایک بااثر خاندان سے تھا، انہوں نے اسکول اور کالجز کی معصوم لڑکیوں کو نشانہ بنانا شروع کیا۔ محبت اور اعتماد کا جھانسا دینے کے بعد ان لڑکیوں کو اپنے فارم ہاؤس میں لے جا کر ان کے ساتھ زیادتی اور نازیبا تصاویر بنا لی جاتی۔ ان تصاویر کو بعد میں ان لڑکیوں کو بلیک میل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا۔ اگر تم نے کسی کو بتایا تو ہم تمہاری یہ تصویریں تمہارے خاندان اور دوستوں کے سامنے پھیلا دیں گے۔ یہ وہ الفاظ تھے جنہیں سن کر لڑکیاں خوف زدہ ہو جاتی۔ اس کے بعد لڑکیوں کو مجبور کیا جاتا کہ وہ اپنی ہم جماعت اور سہیلیوں کو بھی ان کے پاس لے کر آئیں۔ پھر ان لڑکیوں کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جاتا اور ان کی بھی تصاویر بنا کر بلیک میل کیا جاتا۔ زیادہ تر لڑکیوں کی عمریں 12 سے 20 سال کے درمیان تھیں اور ان کا کئی بار جنسی استحصال کیا گیا۔ لڑکیوں کو دھمکایا جاتا تھا کہ اگر وہ انکار کریں گی یا کسی کو بتائیں گی تو ان کی بھی تصاویر کو عام کر دیا جائے گا۔ اس طرح یہ سلسلہ کئی سالوں تک چلتا رہا اور 200 سے زائد لڑکیاں ان وحشی درندوں کا شکار بنیں۔ یہ تعداد وقت کے ساتھ ساتھ مختلف ہوتی رہی، کیونکہ کئی متاثرہ لڑکیوں نے یا تو اپنے نام ظاہر نہیں کیے یا پھر اس بدنامی کے خوف سے خاموش رہے۔ کچھ رپورٹس کے مطابق اصل تعداد اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ اس شرمناک کھیل کا انکشاف اس وقت ہوا جب ایک مقامی فوٹو اسٹوڈیو میں کچھ قابل اعتراض تصاویر سامنے آئے۔ یہ تصاویر انہی لڑکیوں کی تھیں جنہیں بلیک میل کرنے کے لیے ان کا استعمال کیا جانا تھا۔ اسٹوڈیو کے مالک نے پولیس کو آگاہ کیا، جس کے بعد پولیس نے اس معاملے کی ابتدائی تحقیقات شروع کی۔ اس دوران ایک مقامی صحافی نے وہ نازیبا تصاویر اپنے اخبار میں شائع کر دیں، جس کی وجہ سے یہ معاملہ جنگل کی آگ کی طرح پھیل گیا۔ اسکینڈل کے سامنے آنے پر پورے بھارت میں صدمہ اور شدید غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ ابتدائی تحقیقات میں پتہ چلا کہ اس واقعے میں کچھ بااثر افراد ملوث تھے، جن میں چشتی خاندان کے افراد بھی شامل تھے۔ یہ اسکینڈل اجمیر کے لوگوں کے لیے ایک ناقابل فراموش دھچکا تھا۔ پولیس نے متعدد ملزمان کو گرفتار کیا، جن پر جنسی استحصال، بلیک میلنگ اور دھمکانے کے الزامات عائد کیے گئے۔ نفیس چشتی، سلیم چشتی، انوار چشتی اور ان کے دیگر ساتھی اس مکروہ کھیل کے مرکزی ملزمان نامزد ہوئے۔ پولیس نے تحقیقات کے دوران متعدد تصاویر، ویڈیوز اور دیگر شواہد اکٹھے کیے۔ اس دوران ان افراد کے قبضے سے قابل اعتراض مواد بھی برآمد کیا گیا۔ متاثرہ لڑکیوں کے بیانات بھی ریکارڈ کیے گئے، جنہوں نے اس گھناؤنے عمل کی تصدیق کی۔ میڈیا نے اس معاملے کو بڑے پیمانے پر رپورٹ کیا، جس سے خواتین کے تحفظ اور جنسی جرائم کے خلاف آوازیں بلند ہونا شروع ہوئیں، لیکن انصاف کا سفر بہت سست اور مشکل رہا۔ اس کیس کی تحقیقات میں پولیس کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بااثر افراد کی وجہ سے تفتیش میں رکاوٹیں آئیں اور کیس کو دبانے کی کوششیں کی گئیں۔ مختلف عدالتوں میں اس کیس کی سماعت ہوتی رہی۔ عدالتی کارروائی میں کچھ ملزمان کو سزا سنائی گئی، جبکہ کچھ کو ناکافی ثبوتوں کی بنا پر رہا کر دیا گیا۔ متاثرین کے خاندان اپنے پیاروں کی عزت اور انصاف کے لیے لڑتے رہے، لیکن سماجی دباؤ اور بدنامی کے خوف نے کئی لڑکیوں اور ان کے خاندانوں کو خاموشی اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس سب کے دوران 6 لڑکیوں نے خودکشی کر لی۔ کئی سالوں کی تحقیقات کے باوجود بہت سے ملزمان کو سزا نہ مل سکی اور وہ قانونی پیچیدگیوں کی وجہ سے آزاد ہو گئے۔ اس اسکینڈل نے بھارت میں خواتین کے تحفظ اور انصاف کے نظام پر کئی سوالات کھڑے کر دیے۔ یہ شرمناک واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ ظلم اور ناانصافی کے خلاف خاموشی سب سے بڑی مجرمانہ غفلت ہے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ آئندہ ایسا کوئی سانحہ پیش نہ آئے اور ہر مظلوم کو انصاف مل سکے۔